رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد وقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب الى قوله تبارک و تعالی وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک قصہ جو قرآن کریم نے کئی صورتوں میں بیان فرمایا ہے، آج ہم اسی سلسلے کی جو آخری ایپیسوڈ ہے اور آخری اس کا مرحلہ ہے جو قرآن کریم نے سورۃ صاد میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک 11 آیات ہیں، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے والد محترم کے بعد پھر آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں، تو ان کا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف ادوار سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ صاد میں حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو صبر کی تلقین فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کرام علیہ السلام کے جو آزمائشیں ہیں ان کا ذکر فرمایا اور اس پر ان کے صبر کا ذکر فرمایا۔ سورۃ صاد میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو تینوں نبی جو ہیں وہ خاص آزمائشوں سے گزرے ہیں، اس لیے آپ کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہ آزمائشیں جو ہیں اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کے لیے ہیں اور قرب کی مزید منزلیں طے کرانے کے لیے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر فرمائیے ان کی باتوں پر، جو بھی کہتے ہیں کفار مکہ، آپ اس پہ صبر فرمائیے۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، اور ہمارے طاقتور بندے حضرت داؤد کو یاد فرمائی، یعنی پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ان آیات میں پھر بیان فرمایا گیا، اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمایا، یعنی ان کا بیٹا جن کا اسم گرامی سلیمان تھا، ہم نے وہ عطا فرمایا حضرت داؤد۔ نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھے انسان تھے، اچھے بندے تھے، کیسا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خوارق عطا فرمائے اور جو عظمتیں عطا فرمائیں کہ جو اور کسی کو عطا نہیں ہوئی، مثلا آپ کے لیے جنوں کا تابع ہونا، پرندوں کا تابع ہونا، آپ کے لشکر کا حصہ ہونا، جنوں کا، انسانوں کا اور پھر پرندوں کا، اور پھر آپ کے لیے ہواؤں کا مسخر کیا جانا، یعنی صرف حکومت آپ کی زمین تک نہیں تھی بلکہ ہواؤں پہ بھی آپ کا اقتدار قائم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے میں جس صفت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ آپ کی صفت عبدیت ہے، آپ کا بندہ ہونا ہے، یعنی اصل شان بندے کی بندگی ہی ہے، نعم العبد۔ اور پھر جب خالق کسی کو بندہ کہے اور تسلیم کرے تو اس کا مطلب ہے اس کی شان عبدیت کے کمال اور اس کی معراج کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ تو گویا آپ کی تمام شانوں سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ کے اندر بندگی کی صفت موجود تھی، اللہ کا بندہ ہونا، اور اس بندگی کی جو صفت ہے اس کا جمال پھر اوابیت میں ہے، انہ اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف
رجوع کرنے والے، یعنی ہر وقت توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، یہ اواب ہونا ہے۔ آپ کے والد محترم کے لیے بھی اواب کہا گیا اس سے پہلے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اواب تھے، تو گویا اللہ نے حضرت داؤد کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس کے اندر انہی والی صفت کمال موجود تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی اور اللہ کے ساتھ تعلق بندگی کو کمال و معراج پر پہنچانے والی صفت۔ اب پھر خالق کائنات نے ان کی گویا عبدیت کی جو صفت ہے یا اوابیت کی جو صفت ہے، اس کو پھر آگے مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا، یا اس کے یوں سمجھیں کہ دلائل بیان فرمائے کہ ان کے اندر عبدیت کیسی تھی اور اوابیت کا نور کیسے تھا۔ اواب کا معنی تو ویسے لفظی معنی تو یہی ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لیکن چونکہ لفظ توبہ جو ہے یا تائب ہونا، اس کا معنی بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رجوع سے مراد یہ ہے کہ انسان سے، یعنی ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ انسان غلطی پہ غلطی کرتا رہے اور کبھی بھی اسے توبہ کا خیال ہی نہ آئے، استغفار کا خیال ہی نہ آئے، تو یہ سرکشی ہے۔ اوابیت کی صفت یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وہ انبیاء ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہستیاں ہیں، لیکن ان کی شان کے مطابق جو خلاف اولا کام ہے ان سے ان کا پھر پلٹ کے اپنے رب کی طرف جو متوجہ ہونا ہے وہ مراد ہے۔ اور جب یہ عام انسانوں کے لیے بولا جائے تو پھر جو ان کی خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بار بار توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ صفت ہے۔ ان کے لیے درجات کی بلندی ہوتی ہے استغفار، اور ہمارے لیے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی حکم ہے کہ آپ استغفار فرمایا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ، ایک حدیث میں ہے 70 دفعہ سے زیادہ استغفار فرماتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف کامل رجوع اور بار بار رجوع جو ہے یہ حضور کی سنت بنانا تھا، تاکہ ہمیں جو استغفار کی برکتیں ہیں وہ تو حاصل ہوں، آپ کی امت کو ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور اور فیض بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں آپ کو حکم فرمایا استغفار کا، اور آپ نے اپنے مبارک معقول کو بیان فرمایا 100 دفعہ۔ اس لیے 100 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے یہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت تو یہ رجوع کی ایک عملی صورت ہے، اور پھر قرآن کریم نے اس کے ساتھ کئی اور خیر منسوب فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رزق کی برکتیں اللہ نے اس کے ساتھ جوڑی ہیں، بلکہ ہر قسم کا جو انسان کے لیے خیر کا سامان ہو سکتا ہے۔ وَيُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورۃ ہود نے کہا کہ جو سامان بھی اس دنیا میں جینے کے لیے آپ کو چاہیے اللہ ہر چیز عطا فرمائے گا، اگر آپ استغفار کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور اللہ تعالیٰ کئی عزتیں، شانیں اور اپنے فضل سے انسان کو کئی خوبصورت صفات سے اور شانوں سے وہ بھی اللہ مزین فرمائے گا اس کی سیرت۔ تو یہ آپ کی پہلی صفت، پہلی دو صفتیں عبدیت اور اس کے ساتھ اوابیت، اور پھر اس کے دو گویا آگے عملی مظاہرے ہیں آپ کی ان مبارک صفات کے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا، ایسی حکومت عطا فرمائی جو اور کسی کے پاس نہیں تھی، تو اس میں ایک منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی جو کہ آپ جہاد بھی فرماتے تھے اور گھوڑے جہاد کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جہاد کی خاطر گھوڑے رکھنے کی، گھوڑے پالنے کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے پچھلے پہر سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑے۔ عشیش کا لفظ جو ہے زوال کے بعد شام تک بولا جاتا ہے،
تو اس کو پچھلا پہر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ الصافنات وہ گھوڑے کہ جو بے ترتیب نہ ہوں بلکہ سیکھے ہوئے ہوں، ٹرینڈ ہوں، ویل ٹرینڈ، جو سدھائے ہوئے ہیں یا سکھلائے ہوئے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی اچھی نسل کے اور اصیل گھوڑے بھی۔ الجیاد تیز رفتار گھوڑے، یعنی گھوڑوں کی دو صفتیں گویا یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، ایک ان کا اچھی نسل کا ہونا، دوسرا اچھی صفات کا ہونا، نسل بھی اچھی اور صفات بھی، اوصاف بھی اچھے۔ تو اس طرح کے اچھی نسل اور اچھی صفات والے، اچھی طرح سکھلائے گئے تھے جو گھوڑے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یعنی ان گھوڑوں کو دیکھنا، عموماً تو جو مال سے محبت کرتا ہے تو وہی ان کے طرف دلچسپی سے دیکھتا ہے یا ان کا جائزہ لیتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں جو ان گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ یہ دنیا کی محبت یا لالچ میرے دل میں موجود ہے، بلکہ یہ بھی میں اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے انہیں دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ وہ یہ ہے کہ یہ گھوڑے ہم نے اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، لہذا گھوڑے بظاہر مال ہے، لیکن یہ حب الخیر جو ہے، مال کی جو محبت ہے، دراصل یہ بھی ہمیں اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ گھوڑے جو رکھے گئے ہیں یہ اپنے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا دنیا کی محبت کے لیے نہیں، کسی لالچ و رزق کے لیے نہیں، بہرحال بلکہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں، اس کی راہ میں جہاد کرنے کے۔ لہذا فرمایا کہ بے شک میں نے مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، یعنی آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے گئے اور وہ گھوڑے اپنے کرتب دکھا رہے تھے، یا جو ان کی سپیڈ تھی، رفتار تھی، اس سے جو ان کے گھڑ سوار تھے انہیں چلا رہے تھے، تو وہ تیزی سے گزرے یہاں تک کہ آپ کی مبارک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ردوہا علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، یعنی ایک دفعہ گزر گئے، اپنے استبل کی طرف گئے یا جس طرف وہ دوڑ رہے تھے تو اسی سمت میں غائب ہو گئے، تو آپ نے دوبارہ بلائے۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی گھوڑے پھر دوبارہ پیش کیے گئے۔ پہلے تو بھاگتے ہوئے آپ کے سامنے گزرے، کیونکہ نظروں سے اوجھل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ رفتار میں تھے، چل رہے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے دوبارہ آئے تو آپ کو کھڑے ہو گئے یا آپ کے سامنے روک لیے گئے، اور آپ نے پھر محبت سے ان کی پنڈلیوں پر بھی ہاتھ پھیرے اور گھوڑوں کی گردنوں پر بھی ہاتھ پھیرنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اب اس میں جو اواب ہونے کی صفت ہے آپ کی، اللہ کی طرف رجوع کی صفت ہے، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے دولت یا دنیا، اس میں بھی آپ اللہ کی محبت اور ذکر ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف رجوع کی انتہا یہ ہے کہ آپ گھوڑوں سے محبت جو کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ عن ذکر ربی، کہ میں کسی دنیاوی سوچ یا خیال سے گھوڑے نہیں رکھے اور نہ گھوڑوں سے یہ پیار ہے، بلکہ یہ جہاد کے لیے ہے، اور جہاد خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو لہٰذا بظاہر جو دنیاوی سامان ہے یا دنیاوی محبتیں ہیں، ان میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، یہ اوابیت ہے، اور یہ آپ کا اللہ کی طرف کامل رجوع ہے۔ یعنی آپ نماز میں جب کھڑے ہوں تو نماز تو اس لیے ہی ہے کہ ظاہر ہے آپ آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حضور حاضری دیں، تو اللہ اس میں بھی ہمیں توجہ نصیب فرمائے۔ بعض اوقات انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کے بھی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، یہ غفلت کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک کمال یہ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں کہ جو بازار میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ مسجد تو بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، نماز اس لیے ہے اقم الصلاۃ لذکری،
اللہ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، تو وہ تو ہے ہی ذکر کے لیے۔ جو جگہ بظاہر دنیاوی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے، بازار ہیں یا دکانیں ہیں، وہاں بیٹھ کر بھی انسان اللہ کے احکام کو یاد رکھے، یہ کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے مرد وہ ہیں کہ جو بازار میں بیٹھ کر بھی اپنے رب کا حکم نہیں بھولتے، وہاں بھی اسے یاد رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اصل مرد کہلانے کے مستحق وہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بلا تمثیل کہ آپ جو گھوڑے ہیں بظاہر دنیا کی محبت کی علامت ہے، لیکن اس محبت میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ اصل محبت اللہ کی ہے۔ بظاہر تو وہ دنیا کا سامان ہے، لیکن وہ بھی ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنے خواہش نفس کے لیے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ اب یہ جو آزمائش ہے یہ سنت الہیہ ہے، اللہ رب العزت کا مبارک قاعدہ ہے۔ یہ دنیا بنی ہی آزمائش کے لیے ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کی تخلیق کا ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت بھی اس لیے پیدا کی ہے اور زندگی بھی اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ آزمائے کہ اچھے کام کون کرتا ہے، پتہ چلے کہ کون ہے جو احسن سب سے خوبصورت اعمال پیش کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ایک جگہ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے بھی اور شر سے بھی، یعنی اچھائی سے بھی اور برائی سے بھی، گویا صحت سے، بیماری سے، کبھی فاقہ سے، کبھی پیسے دے کر کبھی پیسے لے کر، یہ تمام آزمائش کی کیفیتیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر آپ نے اس مبارک جو آیت ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس کے مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں خالق کی خبر دے رہا ہے، اے نختبرکم بالمصائب تارۃ وبالنعم اخرى، کہ کبھی آپ کو مصیبتوں سے آزمائیں گے، کبھی نعمتیں دے کر آزمائیں گے، لننظر من یشکر ومن یکفر، تاکہ ہم دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، ومن یصبر ومن یقنط، کون ہے جو صبر کرتا ہے اور کون ہے جو مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ نے روایت فرمایا کہ انہوں نے جن چیزوں کو گنا ہے کہ انسان کی آزمائش جو اس دنیا میں امتحان کی کیفیت ہے، آزمائش کی وہ جاری رہنی ہے، تو کس کس چیز سے؟ یقول نبتلیکم بالشر والخیر فتنۃ بشدۃ والرخاء والصحۃ والسقم والغنا والفقر والحلال والحرام والطاعۃ والمعصیۃ والہدی والضلال، یہ ساری چیزیں آزمائش کی ہیں، یعنی انسان کے لیے سختی کے لمحات، آسانی کے لمحات، صحت ہے، بیماری ہے، غنا ہے، فقر ہے، یعنی دولت مند ہو جانا ہے، کبھی غریب ہو جانا ہے، اسی طرح حلال اور حرام بھی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش بھی رکھی ہے، لیکن آگے کہہ دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو حرام ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے اور اس میں بظاہر فائدہ بھی زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آزمائش ہے کہ پھر بھی ہم نے اللہ کے حکم سے اس کے قریب نہیں جانا، اور جو حلال ہے جو نسبتاً زیادہ مشکل سے حاصل ہوگا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ اسی طرح طاعت اور معصیت یہ سب آزمائشیں ہیں، والہدی والضلال، ہدایت بھی کبھی کبھی گمراہی کی جو کشش ہے انسان کے اندر، یہ سب اس کے لیے آزمائش ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ کن لوگوں کو آزمایا جاتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی آزمائش وہ ان ہستیوں کی ہے جو سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا انبیاء جیسے ہوتے ہیں اتنے زیادہ پھر اگلا نمبر ان کا ہوتا ہے۔ انبیاء جیسے سے مراد انبیاء کے راستے پہ چلنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، اتنا ہی زیادہ پھر امتحان میں بھی فرمایا ان کا درجہ اول ہوتا ہے۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر شخص کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔
یعنی جتنا اس کا دین کی طرف رجحان ہے اتنی اس کی آزمائش ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر دین میں وہ سخت ہے، راسخ العقیدہ ہے، تو اس کی آزمائش زیادہ سخت ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، زیادہ راسخ العقیدہ نہیں، رسوخ نہیں ہے دین میں، تو اس کی آزمائش بھی پھر کم ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطیئۃ، فرمایا اور یہ جو آزمائش ہے یہ انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد، یہ انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے آزمائش، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ سمجھے کہ اب آزمائش کا دور ختم ہو گیا، یہ ہر لمحہ اس کے ساتھ جڑی رہے گی، یہاں تک کہ یہ آزمائش اس کو اس حال میں چھوڑے گی کہ زمین پر وہ ایسے چل رہا ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، آزمائش کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کو قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر بہت زیادہ فرمایا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا آزمائشوں کا ذکر ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اسی صورت میں، آگے اس واقعے سے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ قُلْ خُذْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُخْتَصَرٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پھر آزمائش کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تکلیفوں سے اور بیماریوں سے آزمایا، کسی کو دشمن سے آزمایا، مختلف قسم کے جو خطرات ہیں وہ مسلط فرما کے آزمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں آزمائش کا ذکر فرمایا گیا، اسی جو قرآن کریم کا اصول ہے اور خالق کا اصول ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اس چیز سے آزمایا ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اس آزمائش میں بھی ان کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ انابت اور اوابیت ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع۔ تو ایک جسم ڈالنا یہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیات سے ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ہر تفسیر میں کئی صفحات ملیں گے، اسرائیلیات کے، یہود کے اور نصارہ کے جو قصے ہیں، جو کہانیاں ہیں ان انبیاء کے ساتھ انہوں نے جوڑی ہیں، وہ کئی ایسی ہیں کہ جو انبیاء کے لیے کافی اس میں بے ادبی پائی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ادب عطا فرمایا ہے، احتیاط عطا فرمائی ہے، تو ہمارے مفسرین نے اس رطب و یابس کو جو ہے اس میں ان کو تولا ہے روایات کو، اور جو روایتاً درایتاً حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان عظمت کے مطابق ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا۔ اب وہ جسم کیا تھا، اس کے کئی مفہوم ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں کئی رطب و یابس ہیں، لیکن دو مفہوم یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بیماری مسلط فرما دی، یعنی صحت جو ہے انسان بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو انہیں آزمایا گیا بیماری سے، جیسے آگے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے تو انہیں بھی بیماری سے آزمایا گیا۔ تو بیماری کی یہ کیفیت تھی کہ جو چلتے پھرتے ایک صحت مند انسان تھے آپ، تو اچانک آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ گویا ایک نڈھال سا جسم ہے کہ جو پڑا ہوا ہے کرسی پر، یعنی آپ ہلنے کے قابل بھی نہ رہے، اتنی کمزوری آپ کے جسم مبارک پر ہو گئی۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کرسی تک آپ کو محدود کر دیا گیا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع الاطراف حکومت عطا فرمائی تھی، کئی لاکھوں مربع میل تک پھیلی ہوئی، تو ایک آزمائش یہ آئی کہ آہستہ آہستہ آپ کی حکومت سبڑنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کا سارا اقتدار جو ہے وہ کرسی تک یعنی مرکز تک محدود ہو گیا۔ جو آپ کا شہر تھا، جہاں آپ کا پایہ تخت تھا، جو آپ کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، آپ کا سارا جو اختیار ہے، جو رٹ ہے، وہ وہاں تک محدود ہو گئے۔
باقی آپ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو یہ دو مفہوم جو ہیں وہ شان نبوت کے بھی مطابق ہے، اور جو کہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ثم اناب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حال میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع فرمایا اور یہ عرض کی، قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے لیے بخشش طلب فرمائی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے عطا فرما ایک ایسی سلطنت، ایک ایسا ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس کیفیت میں اور اللہ تعالیٰ سے پہلے معافی مانگی۔ تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہے یہ سارے انبیاء کے جو مبارک اوصاف اور ان کے معمولات یا ان کا جو نظم ہے حیات کا یہ پیش کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں جینا سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی آزمائش آ جائے تو فوراً یہ سمجھنا کہ بس یہ جادو ہے اور یہ بھوت سوار ہو گئے ہیں، فلاں کام ہو گئے، فلاں ہو گئے، تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ جو بھی تکلیف مصیبت آئے، جب انبیاء پر سب سے زیادہ آتی ہیں تو پھر جو انبیاء کے قریب ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ان پر زیادہ آتی ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ تصور ہی نہ ہو جب بھی بیمار ہوں تو بیماری کو کسی نہ کسی چیز کی طرف منسوخ کریں بجائے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنے کے۔ تو ہمیں اپنے اس انداز فکر پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جب سب کے لیے آزمائش ہے اور مومن کی آزمائش یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ کانٹا بھی اگر چبھ جائے مومن کے پاؤں میں یا کسی جگہ پہ تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنی آزمائش میں برکت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے سمجھنا اور پھر گناہوں کی معافی مانگنا۔ وہ انبیاء جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، معصوم عن الخطا تھے، وہ بھی عرض کرتے ہیں رب اغفر لی۔ جب بھی کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اور پہلا کام اس تکلیف سے نجات مانگنے سے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیا دھرا ہوتا ہے اعمال کا۔ ویعفو عن کثیر، بہت سے تمہارے جو گناہ ہیں وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کا کوئی بدلہ نہیں دیتا دنیا میں، یعنی اس کے بدلے میں سزا نہیں دیتا، لیکن چند ایک ہیں جن کی سزا آتی ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ تو پہلا کام اللہ سے گناہوں کی معافی، اور پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ میرے بعد کسی کے لیے کسی کے لائق نہ ہو۔ اب کسی کے لائق نہ ہو کے بھی بہت سے مفاہیم علماء نے بیان فرمائے ہیں، اور اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ لائق نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ بلا استحقاق عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرماتا ہے یا ہم جو اسے طلب کرتے ہیں تو کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حق ہے اس نعمت پر۔ اللہ نے اگر ہمیں صحیح جسم عطا فرمایا تو ہمارا حق کوئی نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سے لوگوں سے ہمیں اگر فضیلت والا بنایا ہے ظاہری جسم کے ساتھ یا صفات کے ساتھ یا عہدے اور مرتبے اور سوشل سٹیٹس کے ساتھ، اگر اللہ نے درجہ مرتبہ دیا ہے تو یہ صرف اپنے فضل سے دیا ہے، حق کسی کا نہیں۔ تو حضرت سلیمان یہ فرما رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسی حکومت عطا فرمایا کہ میرے بعد بھی جس پر کسی کا استحقاق نہیں ہے، جس کو بھی تو جب بھی دے تیرا فضل ہی ہوگا، تو مجھے بھی اپنے فضل سے ایسی حکومت عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا ذکر سورۃ سبا میں ہم پڑھ رہے ہیں پہلے، یا اس سے پہلے سورۃ انبیاء میں بھی پڑھا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، سو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے حکم کے مطابق نرمی سے چلتی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور یہ نرالی سلطنت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں پر ہی حکومت نہیں ہے بلکہ ہواؤں پر بھی اللہ نے آپ کا اقتدار جو ہے وہ خالق نے مقدر فرما دی۔ اب اس ہوا پر جو آپ کی حکومت ہے اس کے بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے
اس وقت چونکہ جو لشکر ہوتے تھے، جو جیسے خشکی میں ہوتے تھے ویسے باہری لشکر بھی ہوتے تھے باہر میں سمندر میں. تو سمندر میں آج کل تو جہاز ہیں، ان کے انجن ہیں بڑے پاورفل قسم کے، لیکن اس وقت بادبانی کشتیاں تھیں یا جہاز تھے. بادبان سے مراد ہے ہوا کے زور پر چلنے والے. تو جدھر کی ہوا ہوتی اس طرف تو کشتی آسانی سے جاتی، اور جہاں ہوا نہ ہوتی تو اس طرف کشتی کا جانا ممکن نہ ہوتا. اس وجہ سے کئی کئی مہینے بھی اور کئی کئی ہفتے بھی کشتیاں رکی رہتی کہ کبھی سازگار ہوا چلے گی تو پھر آگے جائیں گے. مثلا جانا جنوب کو ہے اور جنوب ہی کی طرف سے تیز ہوا چلی ہوئی ہے تو ادھر جانا مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا چونکہ مسخر فرما دی، لہٰذا آپ جدھر جانا چاہتے آپ کے سازگار ہوا چلتی اور تمام بحری جہازوں اور آپ کی کشتیوں کو خود ہی ادھر لے جاتی. ایک یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خود ہوا جو ہے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی. جیسے ہوئی جہاز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کے لیے فضائی قوت کو بھی مسخر کر دیا. جیسے گزشتہ درس میں ہم نے حدیث پاک تفصیلی پڑھی ہے کہ آپ کا جو تخت ہوتا اس کے سامنے ایک بڑا ایریا آپ کے لشکر کے لیے ہوتا. آپ کا جو مصاحبین تھے اس میں جن بھی تھے اور انسان بھی تھے. پہلے انسان ہوتے، انسانوں میں سردار، پھر پیچھے عام انسان، پھر جنوں کے سردار، پھر عام جن. اور کتنے ہوتے تھے؟ حدیث پاک میں ہے کہ 4,100,000 یعنی 4 لاکھ کا لشکر ہوتا تھا آپ کا. اور یہ سارے کو ہوا اٹھا کے لے جاتی تھی. آپ کا تخت بھی ہوتا اور یہ سارے 4 لاکھ غدوہ شہر و رواحہ شہر. اور صبا میں ہے 1 مہینے کا سفر کر کے کبھی دل کرتا کہ آج ہم اپنا لشکر جو ہے اور پورا جو آپ کا یعنی دربار جو لگتا تھا کہ آج دربار ہم کسی ٹھنڈے مقام پہ لگاتے ہیں. بس ادھر گرمی ہے تو آج مری ہم اپنا تخت لگاتے ہیں. تو فوراً ہی ہوا اٹھاتی آپ کو بھی اور آپ کے سارے لشکر کو، 4 لاکھ لوگوں کو وہاں پہنچا دی. اسی طرح کبھی دل کرتا کسی اور جگہ جائے تو قرآن کریم فرماتا ہے ایک مفہوم یعنی علماء نے یہ بیان کیا کہ عملی طور پر ہوا آپ کو اٹھا کر پورے لشکر سمیت اسی مقام پہ لے جاتی جو لوگوں کے لیے مہینوں کا سفر ہوتا اور آپ کے لیے وہ لمحوں میں طے ہو جاتا کہ ہوا آپ کو لے جاتی. اور پھر ہوا چلتی کیسے تھی؟ فسخرنا لہ الریح، ہم نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ، جو آپ کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً، اور بڑی نرمی سے چلتی تھی، تیز آندھی نہیں ہوتی تھی آپ کے، یعنی جو کہ مطیع تھی ہوا تو نرمی سے چلتی، حیث اصاب، جس جگہ کا ارادہ فرماتے ادھر لے جاتے. والشیاطین کل بناء وغواص، اور دوسری چیز جو اللہ نے آپ کو ایک منفرد عطا فرمائی وہ جنوں کو آپ کے تابع کر دیا. اب جن بڑے طاقتور مخلوق ہے، کسی انسان کا تابع ہو جانا، اور پھر صرف تابع ہی نہیں، کل بناء وغواص، یعنی ان میں معمار بھی تھے، بڑی اونچی اونچی عمارتیں آپ کے لیے محلات بنائے انہوں نے، بڑے بڑے مینار بنائے. وغواص، اور کچھ جن وہ تھے کہ جو آپ کے لیے غوطہ خوری کرتے، سمندر میں غوطہ خوری کرتے اور اس میں سے کئی موتی اور قیمتی جو خزانے اللہ نے سمندر میں رکھے ہیں وہ آپ کے لیے نکال لاتے. تو دوسرا غواص، یہ جو آج کل ہماری آبدوزیں ہوتی ہیں ان کو بھی غواص کہتے ہیں عربی میں. تو گویا آپ کے لیے جن جو تھے وہ غواص کا کام کرتے، یعنی دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے ایسے چھپ کے سمندر کے اندر سے جاتے کہ دشمن کو پتہ بھی نہ ہوتا اور ان کے سر پہ پہنچ جاتا وہ جو حملہ ہوتا، حملہ آور وہاں پہنچ جاتے. تو یہ دونوں کام جن کرتے تھے، عمارتیں بھی بناتے اور ساتھ غوطہ خوری بھی کرتے. اور پھر ایک تیسرا گروہ تھا جنوں کا، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، کہ دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے. یعنی 2 قسم کے جن تو کام میں لگے ہوتے، ایک عمارتیں بنا رہے ہوتے، ایک سمندر میں غوطہ خوری کرتے آپ کے حکم سے، اور تیسرا ایک آپ کا جنوں کا ایک دستہ تھا جو ریزرو فورس تھی آپ کی، کہ وہ زنجیروں میں جکڑے رہتے، جب ان کی ضرورت پڑتی تو پھر ان کو استعمال کرتے. ایک فریش اور تازہ دم جنوں کا دستہ گویا ریزرو فورس کے طور پر بھی آپ کے ہاں موجود رہتا. اور بھی کئی مفاہیم اس کے بیان کیے گئے، لیکن ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے. اب یہ یعنی 3 قسم کے کام جنوں سے لیتے، 2 تو کام ہو گئے اور ایک جنوں کا دستہ وہ
ریزرو میں بھی ہوتا کہ کوئی ایمرجنسی کام پڑ جاتا ہے تو یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جن آپ کے لیے موجود ہوتے۔ اب یہ سب کچھ عطا فرما کے اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ یہ ہم نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ ہمارا عطیہ ہے، فمن او امسک، آپ بطور احسان لوگوں کو عطا کریں، او امسک، یا جس سے چاہیں روک لیں، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب آپ سے حساب نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے صرف آپ کو یہ خزانے عطا نہیں فرمائے تھے بلکہ آگے دینے کا بھی پورا اختیار عطا فرمایا تھا کہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں محروم رکھیں۔ جیسے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی بے حد و حساب عطا فرمائے گا۔ اور آگے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ اما السائل فلا تنہر، کسی سائل کو جھڑکے نہیں، یعنی اللہ دیتا رہے گا آپ کو اور آپ آگے تقسیم کرتے رہیں۔ جب دینے والے کے خزانے ختم نہیں ہوتے تو عطا کرنے والے کے خزانے کیسے ختم ہوتے؟ تو لہٰذا یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب دیتا ہے پورے اختیار کے ساتھ دیتا ہے، مجبور کر کے نہیں دیتا، مختار بنا کے دیتا ہے، پورا اختیار تفویض فرما رہا ہے۔ ھذا عطاؤنا فامنن وامسک، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قاعدہ ہے، تو محبوب کے لیے کیا قاعدہ ہوگا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی سائل کو مت جھڑکی، کیونکہ جھڑکا کب جاتا ہے؟ جب انسان کے پاس جیب میں پیسہ ختم ہو رہا ہو یا سائل کو جو چیز چاہیے وہ ہمارے پاس نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز دی ہے اور ہر چیز بغیر حساب کے دی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو مانگے اور جتنا مانگے، اے محبوب کسی کو خالی نہیں لوٹانا، کیونکہ وہ فرما رہا ہے جو سب خزانوں کا مالک ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور آخر میں فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ اللہ کے آپ مقبول اور پیارے بندے ہیں اور گزیدہ نبی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمائشیں بھی، جس سے تمام انبیاء کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے قاعدہ ہے پیارے رب کا، اور پھر ان آزمائشوں میں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے اللہ نے ضابطے کے طور پہ بھی بیان فرمایا۔ تو ان کا جو عمل ہے، ان کی جو سنت ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ ہر آزمائش اور تکلیف میں کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی ناشکرے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم اور فضل مانگتے ہیں، اور پھر خالق نے جس طرح ان پہ کرم فرمایا ہے اسی طرح اللہ سب پہ کرم فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔